السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ریاض الصالحین سے آج حدیث نمبر 57 ہے اور باب الصدق، سچائی کا بیان۔ عن ابی ثابت وقیل ابی سعید وقیل ابی الولید سہل بن حنیف وهو بدری رضی اللہ عنہ۔ سیدنا ابو ثابت اور بعض کے نزدیک ابو سعید اور بعض کے نزدیک ابو الولید سہل بن حنیف، ہم حنیف کہتے ہیں عربی میں، حنیف ہے، وہ بدری اور وہ بدری صحابی تھے رضی اللہ عنہ۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں من سأل اللہ تعالی، کہ جو اللہ سے سوال کرتا ہے، الشہادۃ بصدق، شہادت کا سوال کرتا ہے سچے دل سے، بلغہ اللہ منازل الشہداء، تو اللہ تعالیٰ اس کو شہیدوں کا مرتبہ دے دیتا ہے۔ اور وَإِن مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ، اگرچہ وہ بستر پر ہی اس کو موت آئے۔ رواہ مسلم، یہ روایت مسلم میں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث میں پہلے یہ راوی کے بارے میں محدثین نے کنیت پر تھوڑا سا اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ ان کی کنیت ابو ثابت ہے، بعض نے ابو سعید، بعض نے ابو الولید۔ یہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ ان کی اولاد بیٹوں میں سے کسی کی نسبت سے مشہور ہو گئے ہوں، تو اس وجہ سے ان کی کنیت میں اختلاف ہے۔ باقی ان کا نام سہل بن حنیف ہے، اور یہ وہ صحابی ہیں جو ہجرت مدینہ کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلامی اخوت بھائی چارے کے بھائی بنے تھے، تو یہ ان صحابہ میں سے ہیں، یہ سیدنا علی کے بھائی بنے تھے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں ہمیں سچائی کی رغبت دلائی گئی ہے، اور یہاں تک کہ انسان اگر سچے دل سے اللہ سے دعا کرتا ہے، مثلا شہادت کا رتبہ پانا چاہتا ہے اور اللہ سے وہ سچے دل سے دعا کرتا ہے اور اپنے دل کا پختہ ارادہ، اپنی نیت کا یہ پختہ عزم کر لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہید کی موت دے گا، شہادت کی موت دے گا، تو وہ میدان جہاد میں نہیں بھی جا پاتا، تو اللہ تعالیٰ اس کی اس سچی نیت، پختہ عزم کی وجہ سے اس کو بستر پر موت آنے کی سبب بھی شہیدوں کا مرتبہ دے دیتے ہیں۔ اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ اپنی نیت کی وجہ سے ہی میدان جہاد میں بھی ہو کر شہید کا رتبہ نہیں پاتے۔ خیر، یہ اللہ کا معاملہ ہے اور اس بندے کا ہے، کیونکہ دلوں کا حال، نیت کا جو معاملہ ہے یہ اللہ اور اللہ کے بندے کے درمیان ہے۔ لیکن اس حدیث میں جو رغبت دلائی گئی ہے وہ یہی کہ اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے عہد کرنا چاہیے، وعدہ کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے جو بھی بندہ دعا مانگتا ہے وہ سچے دل سے اور اخلاص سے مانگے۔ اسی طرح سچ انسان کے پاس دو طرح کا ہوتا ہے، ایک یہ کہ دل سے سچ کہنا، ایک یہ صرف زبان سے ہی وہ سچ بولتا ہے۔ تو یہ دل سے سچ بولنے کی، دل سے سچ کا ارادہ رکھنے کی، نیکی کرنے کی کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی یہ تمنا بھی پوری کر دیتے ہیں کہ وہ میدان جہاد میں بھی نہیں پہنچ پاتا لیکن شہادت کی وہ تمنا رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ رتبہ عطا کر دیتے ہیں، اگر چاہے کہ وہ بستر پر ہی کیوں نہ اس کو موت ہے، کیونکہ موت تو ایک دن آنی ہی آنی ہے انسان کو، یہ اٹل ہے، حقیقت ہے، اللہ کی مشیت ہے کہ انسان جیسے پیدا ہوا ہے تو اس نے ایک دن واپس بھی لوٹنا ہے، تو اس کو موت آنی ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان اور اسلام کی حالت میں موت دے اور اچھی موت دے، اور یہ ارادہ رکھنا چاہیے، سچے دل سے عزم کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں شہادت کی موت دے اور ان لوگوں میں شامل کرے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں سچے اور شہید ہیں، اعلیٰ رتبے والے ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ ہمیں شامل کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ ہر نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر طرف سچ کر بولنے کی اور سچ کہنے کی، سچ سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اتنا سچ ہم پر ہو جائے کہ ہم بھی سیدنا ابوبکر کی طرح صدیقوں میں شامل ہو جائیں۔ ان کا لقب بھی صدیق اسی لیے تھا کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بغیر چون چرا صداقت اختیار کی تھی، سچ ان کو قرار دیا تھا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صدیقین میں شامل فرمائے اور شہداء میں بھی شامل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔